نشر من گفتم علاج زندگی گفتم علاج زندگی گفتہ کے دیدار منا گفتم علاج زندگی. آج واٹس ایپ پہ ایک مجھے سوال آیا تو سب سے پہلے اس سوال کو میں اس لیے لے رہا ہوں کہ جہاں سے وہ آیا ہے کہ ادب کا تقاضا ہے کہ اس سوال کو نا سب سے پہلے لیا جائے. وہ میں سوال آپ کو سناتا ہوں. یہ ہے سوال، یہ ہے کہ جو شخص اللہ پاک کی بنائی ہوئی مخلوق سے نفرت کرے اس کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہونا چاہیے؟ جو شخص اللہ پاک کی بنائی ہوئی مخلوق سے نفرت کرے اس کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہونا چاہیے؟ جواب کا منتظر محمد احسن الہی مدینہ شریف سے. یہ وہاں سے سوال آیا ہے تو پھر میں سوچا کہ اس کو ہم سب سے پہلے رکھتے ہیں. تو یہ سوال آنے سے پہلے اس کا جواب بابا حضور نے دے دیا تھا، لیکن وہ جواب جو بابا حضور کا ایگزیکٹ جواب ہے نا، وہ جواب میں سنانے سے پہلے بابا حضور کے الفاظ ہیں، وہ اس کا جواب ہے. تو لیکن وہ میں تھوڑا سا اپنا تبصرہ کر دوں تاکہ وہ بابا حضور کا جواب جو ہے نا وہ آسان ہو جائے. تو ایک دل جو ہے نا اس میں نفرت اور محبت جو ہے وہ بیک وقت نہیں ہو سکتی. یہ مجبوری ہے انسان کی. جو محبت کرنے والا ہے نا وہ پھر کسی بھی انسان سے نفرت نہیں کر سکتا، چاہے وہ کوئی بھی ہو. وہ اپنے دشمن سے بھی نفرت نہیں کر سکتا. اس کی دل ہی اللہ نے ایسا اس کا بنا دیا محبت والا، وہ اپنے دشمن کو بھی دعا دے. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کو پتہ ہے سارے واقعات کا، سیرت کے واقعات آپ اور تمام درویشوں کے واقعات انہوں نے چوٹ کھا کر بھی دعائی دی ہے اور ظلم سہ کے بھی. اللہ کے ہر پیغمبر نے اور پیغمبروں کے بعد اللہ کے ہر درویش نے، ہر ولی نے جو ہے وہ ملامت اور تکلیفیں اٹھا کے لوگوں کو دعائیں دی ہیں، کیونکہ وہ دل ان کے محبت والے دل تھے. تو کہ بابا حضور نے ایک مثال بھی دی تھی کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے، سگے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا. کنویں میں سے رو رہے تھے، وہ کنویں میں چھوٹے بچے تھے. جب نکال لیا قافلے والوں نے، باہر نکال لیا تو وہ پھر رونا شروع ہوئے. تو انہوں نے کہا جی اب تو تمہیں نکال لیا تو تمہیں خوش ہونا چاہیے، اب کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں رو اس لیے رہا ہوں کہ مجھے اپنے بھائی یاد آ رہے. تو یہ ہوتا ہے محبت والا. ٹھیک ہے. تو سوال کا جواب تو بڑا آسان ہے کہ جو لوگ اللہ کی مخلوق سے کی بنائی ہوئی مخلوق سے نفرت کرتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہونا چاہیے. تو جو لوگ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق سے نفرت کر رہے ہیں ان بیچاروں کو تو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یار محبت کرو. تو ان سے ہم محبت نہیں کریں گے تو پھر ان کو بات کیسے سمجھ آئے گی؟ سب سے زیادہ تو ان سے ہی محبت کرنی چاہیے تاکہ ان کو محبت کا مطلب سمجھ آئے. ٹھیک ہے نا. تو یہ تھا، اس کی تمہید تھی. اب بابا حضور کے ایگزیکٹ الفاظ ہیں جو کہ اس سوال سے پہلے میرے پاس آئی. اب جو اچھا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کے سامنے جب امتحانی پرچہ آتا ہے، سوالات آتے ہیں
تو سوالات سے پہلے اس کو جواب آتا ہوتا ہے، سوالات بعد میں آتے ہیں، جواب پہلے اسے آتا ہوتا ہے. یہ تو اچھے اسٹوڈنٹ کا حال ہوتا ہے، تو جو اچھا ٹیچر ہو اس کا کیا حال ہوگا. ٹھیک ہے نا. یہ اب ایگزیکٹ الفاظ ہیں، اور آپ دیکھیں یہ مہینے کا بھی ذکر ہے، اور بالکل یعنی کہ جیسے ابھی بات ہوئی تھی وہ بالکل کرنٹ افیئرس پہ بات ہوئی تھی، بالکل کرنٹ تھا اس بات میں. تو یہ دیکھیں کتنی، اس سوال کو ذہن میں رکھیں. پھر آج کل ربیع الاول کے اچھے دن آئے ہوئے ہیں. آج کل ربیع الاول کے اچھے دن آئے ہوئے ہیں، یہ اہل ایمان کے لیے مبارک دن ہے. تو آپ لوگوں کو میں اجازت دیتا ہوں، بلکہ حکم دیتا ہوں کہ آپ لوگ رات کو بیٹھے، باوضو ہو کر بیٹھے اور درود شریف پڑھیں. میری ایک بات یاد رکھنا کہ کسی انسان کے لیے آپ کے دل میں گلہ اور رنجش نہ رہے، کیونکہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہونے کی پہلی شرط ہے. میری ایک بات یاد رکھنا کہ کسی انسان کے لیے آپ کے دل میں گلہ اور رنجش نہ رہے، کیونکہ یہ حضور پاک کے قریب ہونے کی پہلی شرط ہے. کسی غیر سے بھی اور کسی کافر سے بھی گلہ اور رنجش نہ ہو. کسی غیر سے بھی اور کسی کافر سے بھی گلہ اور رنجش نہ ہو، اور آپ میں کسی کے لیے بد دعا کی کیفیت نہ ہو. ٹھیک ہے. تو یہ سوال تھا اور یہ اس کا جواب تھا. ٹھیک ہے. تو امید ہے کہ وہ مدینہ منورہ جو ہے، اور چونکہ مدینہ منورہ سے آیا تھا تو بابا حضور نے بتا دیا کہ حضور پاک کے قریب ہونے کی پہلی شرط کیا ہے. آپ سرکار کے دربار سے آیا تھا تو آپ سرکار کے حوالے سے ہی نے اس کا جواب دے دیا. اچھا جناب، یہ تو تھا واٹس ایپ کا سوال. واٹس ایپ کے اور بھی سوال ہیں، وہ ہم بعد میں لیتے ہیں. تو پہلے محفل جو ہے نا وہ کوئی بات